آج اس میراتھن سماعت میں آج کے روز ہی جیسے عابد زبیری تھے جو اسلام آباد ہائی کورٹ بار کی جانب سے صدر تھے، ان کی جانب سے یہی پلی لی گئی آج عدالت عظمیٰ کے سامنے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں دو الگ معاملے ہیں، کیونکہ پنجاب میں جو گورنر ہیں انہوں نے اسمبلی کی تحلیل پر دستخط نہیں کیے تھے اور ٹائم باؤنڈ ہوتا ہے 48 گھنٹے کے اندر اگر جو گورنر ہیں وہ اسمبلی کی تحلیل کے اوپر دستخط نہیں کرتے تو پھر بھی اسمبلی تحلیل ہو جاتی ہے۔ مگر جو خیبر پختونخوا کی صورتحال ہے وہ بالکل الٹ ہے، کیونکہ خیبر پختونخوا میں جو صدر مملکت جو گورنر ہیں انہوں نے اسمبلی کی تحلیل پر دستخط کر دیے تھے، تو سب سے پہلے گورنر ہی وہ واحد شخص ہیں جو دونوں صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کی تاریخ دیں گے۔ اگر گورنر کی جانب سے تاریخ نہیں دی جاتی تو پھر صدر پاکستان ہی انتخابات کی تاریخ دیں گے، اور یہی پلی آج صدر مملکت کے جو وکیل ہیں سلمان اکرم راجہ ان کی جانب سے بھی لی گئی، اور پھر ان کی جانب سے بھی یہی ریمارک سامنے رکھے گئے آج عدالت کے سامنے۔ اور یہاں پر ایک اور دلچسپ صورتحال وہاں پیدا ہوئی جب صدر مملکت کے وکیل نے خود عدالت عظمیٰ کے 5 رکنی بینچ کو بتایا کہ صدر مملکت نے جو کے پی کے کی حد تک تاریخ دی تھی، اب صدر مملکت یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تاریخ غلط لی گئی تھی، لہٰذا صدر مملکت اب کسی بھی وقت کے پی کے کی حد تک جو اپنی انتخابات کی تاریخ دی گئی تھی وہ واپس لے سکتے ہیں۔ مگر پنجاب میں بدستور آرٹیکل جو الیکشن ایکٹ 2017 ہے اس کی شق 57(1) کے تحت صدر مملکت یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے انتخابات کی تاریخ درست دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر فریقین کے وکلا تھے، جس میں جو مسلم لیگ نون کے وکیل تھے، خاص طور پر اگر میں آپ کو بتاؤں منصور عثمان اوان کی جانب سے ایک الگ معاملہ آج عدالت عظمیٰ کے سامنے رکھا گیا، اور ایک اور الگ پلی رکھی گئی عدالت عظمیٰ کے سامنے، اور کہا گیا کہ یہ ملکی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں 2 صوبائی اسمبلیوں میں انتخابات پہلے ہو جائیں گے اور اس کے بعد جنرل انتخابات دوسرے مرحلے میں یا چند ماہ بعد ہوں گے۔ تو جب پنجاب اور کے پی کے میں انتخابات ہو جائیں گے، 5 سال کے لیے وہاں پر الیکٹڈ گورنمنٹس آ جائیں گی، اور پھر جب نیشنل اسمبلی کے انتخابات ہوں گے تو وہاں پر لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملے گی، کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد جو تمام تر اختیارات ہیں زیادہ تر وہ صوبوں کو چلے گئے ہیں، لہٰذا اب انتخابات ایک ہی وقت پر ہونے چاہیے، اور عدالت عظمیٰ کے سامنے یہ پلی رکھی گئی۔ مگر عدالت کے 5 ججز 5 رکنی لارجر بینچ کے 5 ججز اس بات پر کنونس تھے کہ آئین مقدم ہے، ہر صورت آئین کا آرٹیکل 224 پرویل کرے گا، سب سے پہلے آرٹیکل 224 کے تحت تاریخ دی جائے گی، اور اس کے بعد پھر اس بات کا تعین کیا جائے گا کہ انتخابات کے انعقاد میں کیا کیا مشکلات پیش آ رہی ہیں، اور پھر یہی معاملہ عدالت میں بھی آ سکتا ہے۔ تو اب یہ معاملہ ہے آج صبح 9:30 بجے یہ سماعت کا آغاز ہوا، سماعت میں ایک بار وقفہ ہوا، اس کے بعد یہ سماعت دوبارہ جاری رہی، تمام فریقین کے دلائل مکمل ہوئے، 5 رکنی لارجر بینچ کی جانب سے بڑی تفصیل کے ساتھ تمام ریمارکس تمام لوگوں کو، تمام سیاسی جماعتوں کو سنا گیا، اور یہ کوشش کی گئی کہ اس مقدمے کو آج ہی ہر صورت مکمل کرنا ہے، آج ہی اس حوالے سے فیصلہ سنانا ہے۔ تو اب فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے، اب فیصلہ لکھا جائے گا، اس کا ڈرافٹ تیار کیا جائے گا، اس کے بعد 5 ججز کے دستخط ہوں گے، اور پھر جب یہ تمام تر پروسیجر مکمل ہو جائے گا پھر صدر جو 5 رکنی لارجر بینچ ہے ان کی جانب سے یہ فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ جی اچھا وسیم، یقینی طور پر ایک اہم سماعت ہے، بڑی سماعت ہے، گزشتہ روز بھی ہم اسی حوالے سے ناظرین کو لمحہ بلمحہ اپڈیٹ کرتے رہے ہیں۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ از خود نوٹس کیس کی سماعت مکمل ہو گئی، فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ محفوظ فیصلہ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق کل صبح 11 بجے سنایا جائے گا۔ 5 رکنی لارجر بینچ کے سامنے یہ مقدمہ زیر سماعت تھا، یہ معاملہ جس کے از خود نوٹس لیا گیا تھا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کے حوالے سے یہ از خود نوٹس لیا گیا تھا، اور یہاں بڑی بنیادی سوالات کیے جاتے رہے کہ یہاں اس صورتحال میں جب حکومت جب تحلیل ہوتی ہے تو صدر کا کیا کردار ہوتا ہے، گورنر کا کیا کردار ہوتا ہے، نگراں حکومت کا کیا کردار ہوتا ہے، اور اس سلسلے میں سماعت مکمل ہو چکی ہے۔ فیصلہ کل صبح 11 بجے سنایا جائے گا۔